اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو جان و مال کا تحفظ ہو اور ایک المناک اور حیرت انگیز داستان کے اس ملک پاکستان کو آزاد کرانے اور بنانے کے لیے جتنی قربانیاں دی گئیں اس سے کئی گنا زیادہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے دی گئیں اور دی جا رہی ہیں، پاکستان کی سلامتی کی، پاکستان کے تحفظ کی۔ لیکن آج یہ جنگ مختلف ہے، اس لیے کہ آج ہمارے سامنے اپنے ہی کچھ لوگ پاکستان کی سالمیت اور تحفظ کے لیے ایک سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے اب یہ جنگ صرف پاکستانی فوج کی نہیں، پاکستان کے 18 کروڑ عوام کی جنگ بن چکی ہے، اور بیرون ملک آباد پاکستانی بھی اس میں شریک ہیں جو آج پاکستان کے لیے لڑنے والوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر بھی پاکستان کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ملک اور قوم کو ضرورت پڑی تو بیرون ملک رہنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کروڑ رقم جو ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، لہو کا تیل چراغوں میں ڈالنے کے لیے۔ ہم ایک زندہ قوم تھے، ہم ایک زندہ قوم ہیں اور ہم ایک زندہ قوم رہیں گے۔ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی، قضا بھی معاف کیا کرتی ہے ان کی تقصیریں۔ آج ہمیں اگست کے موقع پر ہائی کمیشن کی طرف سے پیغام اور میسیج اپنے پاکستانی بھائیوں کو جو یہاں پر موجود ہیں ہائی کمشنر صاحب کی طرف سے پیش کریں۔ جناب اعجاز صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جشن آزادی کا دن ہے، پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اور ہم لوگوں کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو 27 رمضان کو میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ معتبر گزارش ہے، تلاوت قرآن حکیم کی ابتدا ہونے والی ہے۔ آپ حضرات سے معتبر گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات خاموشی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ابھی انشاءاللہ آج کے ہمارے اس جشن آزادی کے پروگرام کی ابتدا کرنے کے لیے ہمارے مشرق و مہربان سیکرٹری صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کی وہ ابتدا کریں گے، تلاوت قرآن حکیم کے ساتھ انشاءاللہ پروگرام کی ابتدا ہوگی۔ ہمارے قبلہ اسٹیج سیکرٹری صاحب تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ منصور صاحب، ماجد صاحب اور اقبال قریشی صاحب اور تینوں خان صاحب دے دیں، اور میرے 1 سال کا وقت ہے، آپ کسی مدد خان صاحب کو، اسماعیل صاحب لوگوں کو اکٹھا کریں اور انہوں نے جو معاملات ہیں حل کروائیں، اور ایک یونائٹڈ تنظیم بنا دیں، اس میں الیکشن کروائیں، لوگ ووٹ دیں ہمیں، اور ایک نئی کمیٹی تشکیل دے دیں جو سب کو قابل قبول ہو۔ اور دوسرا ہمارا مقصد ایک دن کی قوم کی خدمت ہو، جن لوگوں کے پاس
ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی تو میری ماجد صاحب سے، خان صاحب سے، مقصود صاحب سے، قریشی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری یہ ممبر ہو اور انشاءاللہ آپ کو جو بھی سپورٹ چاہیے میں حاضر ہوں. آئی کمیشن آپ کے ساتھ ہے، جبار میمن آپ کے ساتھ ہے، حسن افضل زین الدین اعظم آپ کے ساتھ ہے، اور میں آپ کی میٹنگ کروا دوں گا. آپ کٹھے بیٹھے ایک جگہ، اور معاملہ کیا ہوگا یہ کتنا انڈیا پاکستان کی جنگ تو نہیں ہے نا، یہ ختم نہیں ہو سکتی. تو یہ چھوٹا سا معاملہ ہے، آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے، دعا کریں گے کہ یہ حل ہو جائے. اور اس کے بعد میں آپ سب لوگوں کا دل کی اطاعت گہرائیوں سے مشکور ہوں اور آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اتحاد کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی چولنگل ہم کٹھے بنائیں. پاکستان پاکستان پاکستان. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ ہے تکبیر بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی اخلاق بھی جاتی. دیکھو مرو سوچی پہ کتنا کرتا تیرا یہ ہمارے ملت کے پاسبان ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، یہ شعر انہوں نے 100 سال پہلے کہے تھے، لیکن آج اگر آپ دیکھیں گے بیداری پیدا کی اور اپنی قوم کو کہاں سے کہاں پہنچایا. ایشیا کا ٹائگر بن گیا ملیشیا، بوسنیا یورپ کے اندر پہلا آزاد ہونے والا ملک. جب آزاد ہوا سب سے پہلے اقبال چیئرز قائم کی گئی اور اس کے پریزیڈنٹ بوسنیا کے اس کا افتتاح کیا اقبال چیئر. آپ اتنے بڑی عظیم شخصیت پوری دنیا کی، ہم آج ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں تمام پاکستانی بھائیوں کی طرف سے. ڈاکٹر علامہ اقبال، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں راجہ نوازش صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں کو مبارکباد کرتا ہوں. ہیلو. سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں کو سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے بھائیوں کو جشن آزادی کی، اور بہت خوشی ہوئی ہے یہاں پہ اکٹھا ہونے کی اور اپنے رضوان خان صاحب کو اکٹھا کرنے کی. اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ اکٹھے ہوئے. ہماری پرابلم جو ہے نا آج بھی اس وقت ہمارا سب سے اہم مسئلہ یہی ہے جس کو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. پاکستانی کمیونٹی انشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ایسے فنکشن اور بھی ہوتے رہیں گے. تو کوشش کریں گے جو بھی ہم تعاون کر سکتے ہیں تو میں ڈیفینیٹلی کوشش کروں گا. ہمارے دوست سے سوید بھائی ہوں گے، نواز بھائی ہوں گے اور اپنے راجہ نوید ہوں گے، تو اپنا ماجد بھائی ہیں، ویسی کی طرف سے بھی ان کا تعاون ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. تو ہمارے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ڈیفینیٹلی ہم کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا اس معاملے میں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی ضرورت پڑے گی اور پلیز جو آپ تعاون کر سکتے ہو آپ کی طرف سے تو پلیز آپ کو کرنا پڑے گا. جو ہم کر سکتے ہیں ہم اپنی طرف سے انشاءاللہ کمیونٹی میں جو ہے نا وہ تعاون کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ سارے مسئلے جو ہے نا سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اوکے، خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ سب دوستوں کا کہ جو آپ ہمارے کہنے پر 14 اگست کے اس پروگرام میں آپ ہماری محفل میں آئے اور ہمیں یہاں پہ رونق بخشی. پاکستان ہم سب کا ملک ہے، ہم سب کو خوشی ہے کہ آپ اکٹھے ہوتے ہیں. سال میں ہم ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ ہم سب لوگ اکٹھے ہو کے چلو ہم مل لیتے ہیں ایک دوسرے کو
वैसे तो सारा साल हर बंदा काम काज में इधर उधर मसरूफ रहता है। तो पाकिस्तान दियारे गैर में भी रहने वाले जितने पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत रखते हैं और इसका गम और दर्द जिस तरह महसूस करते हैं और अपने मुल्क को माशी तौर पर जो सहारा देते हैं, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इत्तेफाक इस बात का है, आप देखें, आप तारीख उठा के देखें कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाबी यूरोप की आज़ाद फ़ज़ाओं में पले बढ़े, इसके बावजूद अपनी कौम के लिए एक आज़ाद मुल्क का तस्वर लेकर हिंदुस्तान आए और अपनी कौम के दर्द और तकलीफ को महसूस किया, इसे अपने दिलों में बसाया और हमारे लिए एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आज के दौर में भी आपने देखा होगा कि कई वज़रा ने, अरकान असेंबली ने असेंबली की रुकनियत छोड़ दी, लेकिन बाहर के मुल्कों की शरीयत नहीं छोड़ी। इसके लिए आज भी अगर देखो तो लाखों मिसालें फॉरेनर्स की ऐसी हैं जो आज भी अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, जिनमें एक मिसाल मोहम्मद सरवर साहब की है, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपनी मुल्क की मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ, अपनी फॉरेनर नेशनलिटी को छोड़ दिया और अपने मुल्क में जाकर गवर्नर पंजाब का ओहदा संभाला। कहने का मकसद सिर्फ यही है कि हम जहाँ पे भी हैं दुनिया में, हमें कोई जहाँ पे भी रह रहा है, हमें अपने मुल्क से उतनी ही मोहब्बत है और इंशाल्लाह हम अपने मुल्क से, चाहे वो किसी भी हालात में हो, चाहे कोई भी हुकूमत हो, हम इंशाल्लाह अपने मुल्क से उतनी ही मोहब्बत करते हैं और उतनी ही करते रहेंगे। अपने मुल्क के लिए हम हर तरह की कुर्बानी हर वक्त हर जगह देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफ्रीका से बाहर उनमें उनकी हेल्प करना, अब जाके एहसास होता है कि तकरीबन 4 सालों में हमने ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन कम से कम कुछ ऐसी अचीवमेंट की है जो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आज सब लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी अचीवमेंट क्या है, और मतलब लोगों को पता चलना चाहिए कि उसके लिए हमने आज तक किसी से कोई डोनेशन नहीं किया, खुद जितने भी मेंबरान हैं अपनी पॉकेट से, अपने वसाइल से उनको करने की कोशिश की। सबसे पहली अचीवमेंट हमारी साउथ अफ्रीका में तकरीबन जो रिकॉर्ड डॉक्टर्स हैं वो तकरीबन 1500 के करीब है हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर, लेकिन उन डॉक्टरों में से एक भी डॉक्टर ने आज तक कांटेक्ट करने के बावजूद भी किसी किस्म का फ्री मेडिकल कैंप नहीं लगाया पाकिस्तानियों के लिए। वो चाहते क्या हैं और हम क्या उनके साथ चाहते हैं। हम लोग बेसिकली मतलब उनके इलाके में जाके जॉब अपना शॉप खोलते हैं, शॉप खोलने के बाद अपना कारोबार शुरू करते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट सामने आ जाता है। मतलब आप जो है उसको दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अपने उस एरिया में हम लोग। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। After praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending salatu salam on his beloved and our beloved Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, I would like to congratulate from bottom of my heart to this organization, Pakistan South Africa Friendship Foundation. Very briefly, I would like to draw your attention towards 2 important points, because already I can see there is movement, is indication that you are hungry.
And also hungry person is an angry person. یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، شاید ابھی تک سب گفتگو زیادہ انگریزی میں ہوتی رہی ہے، تو ہم اپنی ثقافت کو نہ بھولیں. میں آپ کے ساتھ اپنی زبان میں بات کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا، پیٹ نہ پیاں روٹیاں سبے گنا کھوٹیاں. تو زیادہ آپ کا وقت نہیں لیا جائے گا. الحمدللہ اس وقت جہاں اس ہال میں جشن آزادی کی مسرت پروقار تقریب میں موجود ہیں، اور آزادی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور نعمت کے ملنے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی سیدہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. برادران ملت، عزیز ہموطنوں، پیارے پیارے پاکستانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو 14 اگست آزادی کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے شروع کیا جاتا ہے. میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا حسین صدیقی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں. علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تمامی حضرات کو وطن عزیز پاکستان کی اس آزادی پر، جشن آزادی پر آپ تمامی حضرات کو مبارک ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محبوب الرحمن صاحب کو وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن
وہی فرقہ وہی یاسی وہی طہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست شفاعت آقا، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست شفاعت آقا. ہم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، ہم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. ایک جھلک آج دکھا دے اے گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. ہم جناب معزز سامعین و حضرات، اور آزادی کی نعمت اور دولت ہمیں اتنی آسانی سے اور ایمان کی دولت کو اب تک پہنچانے کی نیوز میں آیا کہ نا فوٹو یہ ساری اپنی جان ہماری رات میں آنی چاہیے. اگر آزادی کی قیمت پوچھنی ہے تو مقبوضہ کشمیر کے کسی مسلمان بھائی سے پوچھئے، ہندوستان کے صوبے گجرات کے کسی مظلوم مسلمان سے پوچھئے، فلسطین کے مسلمان سے پوچھئے، فلپائن کے مسلمان سے پوچھئے، برما کے
ظاہری طور پہ ہم اس وقت بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پاکستان کو جیسے انہوں نے بنایا اس کو ایسے ہی سرخرو کریں گے، اور ہر پاکستانی جو یہاں پہ ہے یا پاکستان میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو انتہائی جینیس پیدا کیا ہے، اور جو دنیا نے ایک انالیسس کیے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے جو فاسٹسٹ مائنڈ اگر کسی قوم کے ہیں تو وہ پاکستانیوں کے ہیں۔ اور یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں جس پہ لوگ آج باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ ہو جائے گا، پاکستان کو وہ ہو جائے گا۔ اللہ کے حکم سے پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا جب تک پاکستانی قوم زندہ ہے اور ان کے اندر اپنے ملک کی محبت موجود ہے۔ اور آج یہ جو پروگرام ارینج کیا گیا ہے رضوان صاحب کی طرف سے، یہ ایک نشانس میں یونائٹڈ ہیں اور یہ ایک قوم ہے، اور یہ لوگ جو باہر آئے ہوئے ہیں یہ پاکستان کا ایک سرمایہ ہے۔ پاکستان اگر باہر کوئی بھی اگر آپ ریمیٹنس چیک کریں تو آپ لوگ جو پیسے پاکستان بھیج رہے ہیں 60% آف بجٹ آف پاکستان جو ہے وہ آپ لوگوں کے پیسوں سے چل رہا ہے۔ جیوے پاکستان، اور آپ لوگ پاکستان کا فخر ہیں، جو جہاں سے بھی آیا، جس ایریا سے آیا، چاہے پڑھا ہے ان پڑھ ہے، لیکن کوئی پاکستانی ہے، ایک مسلم ہے اور فخر پاکستان ہے۔ پاکستان کو ہم لوگوں پہ فخر ہے، اور ہائی کمیشن کی جانب سے میں صرف یہی کہوں گا، اور ہم نے یہ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو اپنے پاکستانی بھائی ہیں جس طرح سے ہو، جہاں ہو، جیسے ہو، ان کی مدد کی جائے، جس طریقے سے بھی کی جائے۔ اور آپ لوگوں کو مطلب میں اپنی طرف سے ضرور یہ کہوں گا کہ اگر ہائی کمیشن میں کبھی کسی کو کوئی کام ہو، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو، مجھے تنخواہ دیتی ہے، میں آپ لوگوں کو ملازم ہوں، لہٰذا آپ لوگ آئیں، ہمارے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں۔ جو بھائی ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے ہم عمر ہیں اور چھوٹے بھائی ہیں، ہمیشہ ان کو ویلکم ہے کہ ہائی کمیشن میں آئیں، اور انشاءاللہ ان کو پورا پروٹوکول اور پوری عزت دی جائے گی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ کچھ مزہ نہیں آ رہا، ہمارے اتنے پیارے پاکستانی بیٹھے ہیں، اور نعرے کا جواب کم از کم اتنی آواز سے دو، کم از کم لوڑی ان کو پتہ چلے، اگر برسٹ میں آواز آپ کی نہیں جا سکتی تو کم از کم پاکستان کی ایمبیسی تک آواز جائے۔ پاکستان، پاکستان، پاکستان۔ بہت تھینک یو، بہت شکریہ۔ ہلو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم۔ ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد اپنے قومی دن کو منانا ہے، اور زندہ قومیں اپنی آزادی کے دن ہمیشہ جوش و خروش سے مناتی ہے، اور آؤ آج ہم یہ دیار غیر میں عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ پہلے کی طرح 14 اگست کا جو دن ہے اس کو جوش و خروش سے منائیں گے۔ باقی رضوان خان کی قیادت میں، پاکستان کمیونٹی آرگنائزیشن کی قیادت میں ہم ایک قوم ہیں اور متحد ہیں، اور انشاءاللہ یکجا ہو کر چلیں گے۔ پاکستان، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ راجہ صاحب، راجہ نوید، راجہ نوید، راجہ نوید، یار جڑے راجہ نے مننا نا ذرا اچھا بولو نا، راجہ نوید۔ کیا ہوگا بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمارے دینی رہنما، مذہبی رہنما، جنہوں نے پاکستان کا نام نہ ساؤتھ افریقہ میں بلکہ پوری دنیا میں روشن کیا، پاکستان کی آن بان شان، پاکستان کا غرور، پاکستان کا فخر، مفتی ہزاروی صاحب قدس اللہ تعالیٰ، جنہوں نے دین کی جو خدمت کی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ دارالعلوم وکٹوریہ سے سینکڑوں عالم دین بنائے، اور جو اس وقت پوری دنیا میں دین کا کام کر رہے ہیں۔
میں ان کے لیے کوئی تعریف کے الفاظ کہاں سے لے کر بہت بڑی شخصیت پاکستان کی، سب سے بڑی شخصیت پاکستان کی میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ہے، اردو کی خدمت کی، ہماری زبان کی، پاکستانیوں کے نام روشن کیا، ہر دل عزیز. اور ان کی ایک بڑی خوبی میں آپ کو بتاؤں جو نہایت سادگی، عاجزی اور انکساری جو ان کے مخالفوں کو بھی زیر کر دیتی ہے. یہ ایک عالم دین کی نہایت نفیس اور حلیم شخصیت. میں دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ہماری رہنمائی کریں. ادھر آئے، پاکستان کی آزادی کے دن سب مل کے بیٹھے ہیں زیارے خیر میں، تو زیادہ باتیں تو نہیں، صرف یہی ہے کہ آپ سب متحد ہو کے اور ایک قوم بن کے ساؤتھ افریقہ میں رہیں اور سب کو بتائیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہے اور ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے. اور دوسری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ اگلا یوم آزادی صرف ایک جگہ منایا جائے، اس کے لیے سب مل کے کوشش کریں انشاءاللہ. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، انداز و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور. دعوت خطاب دی جاتی ہے، جناب مقصود صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور ایسا میں جو بات کی اسپیشلی وہ بھی میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگلے سال 14 اگست پہ پلیز ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ اپنا پروگرام ترتیب دیں اور ہم سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم. جناب ناصر خان صاحب ہیں آپ کے سامنے خطاب کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. 14 اگست سالگرہ مبارک. ناصر خان زندہ باد. ناصر خان زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ہم وطنوں، بھائیوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو نعرہ لگائیں گے، لیکن نعرہ اپنے زبان کے اندر نہیں کہ پورے لوڈیم میں ہل جائے. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. بہت خوشی ہوئی کہ سب پاکستانیوں کو جو ساؤتھ افریقہ کے کونے کونے سے یہاں پہ پہنچے اور ہر خوشی کے لمحے میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ بہت فخر کی بات ہے ہمارے لیے. اور انشاءاللہ جس طرح ہمارے بھائی نے بتایا کہ اگلے سال جو جشن آزادی کا فنکشن ہوگا وہ ہم سب پاکستانی ایک ہی جگہ پہ منائیں گے. اگر نہیں منائیں گے تو یہ ہماری سب کی کمزوری ہوگی. تو اس طرح جشن آزادی جو جگہ جگہ پہ ہوگی یہ سر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور یہ جشن آزادی یہ صرف ایک رضوان خان یا ایک اسماعیل یا ایک ناصر خان کی حد تک نہیں ہے. یہ پاکستان ہمارے سب کا پاکستان ہے. ہر بندے کا فرض ہے کہ ٹائم پہ آ کے اس میں محنت جتنا کر سکتے وہ کرے. اور یہ نہیں ہے کہ مہمان کی شکل پہ آ کے یہاں پہ 8 ساڑھے 8 بجے ہر بندے کا حق ہے کہ یہاں پہ آ کے جو جس سے ہو سکے وہ کرے، کیونکہ پاکستان ہمارے سب کا پاکستان ہے. اور انشاءاللہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنا بھی اتفاق ہو جائے، کیونکہ پاکستان تو ایک سائڈ پہ رکھو، لیکن یہ ہے ساؤتھ افریقہ کہ ہر بندہ ایک جگہ پہ، دوسرا بندہ دوسری جگہ پہ. تو ہمارے
متعلق یہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ایک ہی جگہ پہ دو فنکشن ہو رہی ہے، وہاں پہ حاضری دو، یہاں پہ حاضری دو، وہاں پہ بھی دوست ہے، یہاں پہ بھی دوست ہے، تو انشاءاللہ یہ چیز ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس پہ ہم سارے بھائی ایک دوسرے کو، اپنے کزن کو، اپنے بھائی کو یہ کہہ دیں کہ آپ لوگ کوشش کرو اس چیز پہ کہ اس مسئلے کو ختم کریں، اور یہ خوشی کا دن ہے۔ انشاءاللہ اس خوشی کے معاملے میں ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ زیادہ باتیں تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لے رہے۔ بہت بہت مہربانی، شکریہ آپ لوگوں کا آنے کی۔ پاکستان پاکستان پاکستان۔ بہت شکریہ، ہمارے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے۔ آپ تمام دوست پاکستانی بھائیوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت 170 کنٹری میں آپ کا پروگرام براہ راست سنا جا رہا ہے، پاک افریقہ FM ریڈیو پہ، تو کم از کم 170 کنٹری میں سننے والے لوگ یہ سن کے محسوس کر سکیں کہ یہاں پہ جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ پاکستان پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو۔ تشریف لائیں گے خالد سلہریہ صاحب، آپ سے مخاطب ہونے کے لیے۔ پاکستان پاکستان پچھو آواز نہیں ہوتی، پیچھے والے پتہ نہیں ستے اٹھ کے یاد ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، بنایا، اور درود و سلام بے حد و بے شمار لامحدود کہ پاکستانی اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کون سے ہاسپٹل میں جائے، کس طرح سے علاج کرائے گا، اس کے لیے کون فارم بھرے گا، اس کو کچھ نہیں پتا۔ یہاں سے تقریباً آج تک صابری چشتی کے ریکارڈ کے مطابق 2200 ڈیڈ باڈیز اب تک صرف 10 سال کے اندر ہم بھیج چکے ہیں۔ 2200 ڈیڈ باڈیز، ان میں سے تقریباً 600 وہ لوگ ہیں جو بیمار ہوئے، جن کا علاج صحیح طریقے سے نہیں ہو پایا اور جس کی وجہ سے ان کی یہاں پہ میت ہوئی۔ یہ باتیں میں آپ لوگوں سے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آج موقع تو نہیں ہے ویسے 14 اگست کا اور جشن آزادی کے موقع پہ میں آپ لوگوں سے ایسی دکھی باتیں کروں، لیکن مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے تاکہ 2013 کے ختم ہونے تک شاید کچھ لوگ اب آگے کام کریں اور ان چیزوں میں ہماری مدد کریں۔ کلافون ہاسپٹل کی پوری ٹیم پیچھے بیٹھی ہے، مسٹر مارک وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف آپ کو آج ان سے انٹروڈیوس کرانا ہے کہ کسی پاکستانی بھائی کو، کسی پاکستانی ڈاکٹر کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے، کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے تو وہ مسٹر مارک سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ان کا فری میڈیکیشن، فری ہاسپٹلائزیشن اور فری ان کی جو ہے جتنی بھی I will call Mr. Mark to come on the stage so I can introduce you here. Mr. Mark, renovate the hospital. He is working hand in hand with me, and since Ramzan that we are working together, and almost 30 Pakistani, they were in the Kolafong hospital and they look, Mr. Mark looked after them and they gave them free medication. یہ تو ایک چھوٹی سی اچیومنٹ ہے اور جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ چلنی چاہیے۔ یہ کافی دنوں سے تقریباً 2 سال سے اس کے اوپر کام کر رہا تھا اور اکیلے نہیں، میری ٹیم تھی، اقبال قریشی صاحب تھے، ملک حامد شہزاد صاحب تھے میرے ساتھ، بابر بھائی تھے، چچا جعفر تھے اس سلسلے میں، ندیم مبشر صاحب تھے، ندیم شاہ تھے اس کے اندر۔ تو یہ سب لوگوں نے، ہم لوگوں کی ٹیم نے یہ ایک اچیومنٹ کی ہے۔ دوسری اچیومنٹ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، پاک افریقہ FM ریڈیو کا انعقاد اور اس کا افتتاح اور اس کے بعد اس کا چلانا۔ آج تک ہم لوگوں کے پاس
کوئی ایک پاکستانی نہیں آیا یہ کہہ کر کہ یار چلو آپ لوگوں نے FM ریڈیو اسٹارٹ کیا ہے، چلیں کیا سپورٹ آپ کو چاہیے کہ کس قسم کی ہم مدد کر سکتے ہیں. آج میں بڑی افسوس کے ساتھ آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں کبھی کسی کے پاس نہیں گیا کسی اشتہار کے سلسلے میں یا کسی مدد کے سلسلے میں، لیکن کوئی پاکستانی آج تک میرے پاس آیا بھی نہیں ہے، اور کبھی کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ یار اس ریڈیو کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، آیا آ کے ہم پروگرام ہی کر لیں. میں نے اس سلسلے میں اکبر ہزاروی صاحب سے دارالعلوم سے رابطہ کیا تھا کہ وہ ہمیں ایک ٹائم دیں اور باقاعدہ آ کے اس کے اوپر کوئی دینی مسائل کے بارے میں باتیں کریں. اور 178 کنٹریز جو کہ لائیو ڈیلی سنتی ہیں، اور ان کی طرف سے بھی ہمیں کافی میسیجز آتے ہیں اور ان کی طرف سے ہمیں کافی پریشانی کا احساس ہے. وہ لوگ جو یورپ وغیرہ میں رہتے ہیں اس چیز سے مطلب آگاہ نہیں ہے زینوفوبیا ٹائپ کی چیزوں سے، تو وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کی طرف سے مطلب بہت ان کو تکلیف رہتی ہے. ابھی حال ہی میں ایک اقوام برائے تعاون کا واقعہ ہوا جس کے سلسلے میں پاک افریقہ FM کی ٹیم اور احمد رضا نے اور میاں جعفر نے جس طریقے سے دن رات پولیس کی مدد کی، میں احمد رضا کو اور میاں جعفر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ دن رات. I'm not going to say much other than as the SA Medical Foundation, we believe that no matter where you're from, no matter your station in life, all of us deserve equal healthcare and decent healthcare and access to on your doorstep here is Katapam Hospital. It's your hospital, and with your support, with your support, we'll change things at the hospital for the better. So, thank you very much for the opportunity. Enjoy the evening and for this opportunity that I'm being given and to be with you as well to talk to you. All dignitaries and respectful guests. My name is Bradley Shabalala, as we are there. I think these banners that we see in front of you speak for themselves as to what we are doing. Now in South Africa, we would like to make South Africa a place where there is peace for everyone. Make sure that your security is sure and security is also with our people, that you can be protected by the very same people that you trade in, in their communities. We have actually made part of the security where we are coming up with a system. In almost every community, we have got what we call the CPFs, that is Community Policing Forums. Now these policing forums are in almost every street. They are controlled by the police. Now what we are going to do is that we would like these security, the community policing forums to be part of you, to protect your trades, to talk to our people, to make them aware that we are all people and we have got one thing in common. It doesn't matter where you come from, but that is our human rights. South African Constitution protects you. However, we say rest assured, but one thing that is important that we have a request to you, it's that cooperate with us. بٹ ہوا کیا کہ مطلب ان کو اچھے لوگ ہی نہیں مل سکے کہ کس کے ذریعے سے زینوفوبیا کو ختم کیا جا سکے. گورنمنٹ نے یہ بنائی تھی لیکن کیا اس میں ان کی کسی نے مدد ہی نہیں کی, کیونکہ جب یہ کسی سے بات کرنے جاتے تھے تو لوگ کچھ غلط سمجھتے تھے. ہمارے پاکستانیوں میں عادت ہے کہ مطلب کالا جب ان کے پاس چل کر آئے تو یہ سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کالے کا کوئی غرض ہے, کوئی مقصد ہے. تو یہ آج تک بیچارہ بھٹک ہی رہا تھا. تو بہرحال کسی بھی طریقے سے یہ ہم سے کانٹیکٹ میں آئے تھے لاسٹ 2 ایئرس پہ, تو ان کے ساتھ مستقل کام کر رہے ہیں. جو ابھی پریزیڈنٹ زما کے ساتھ اس نے لاسٹ میٹنگ کی تھی, اس میں یہ ہمیں لے کے گئے تھے اپنے ساتھ, اور پریزیڈنٹ زما نے باقاعدہ انشور کیا تھا اور یہ بات باقاعدہ کہیں
کہ آپ لوگ جو یہ اس طرح سے پاکستان ساؤتھ افریقہ فرینڈشپ کی بات کر رہے ہو اور اس طرح سے پاکستان بزنس کمیونٹی کو لے کر آ رہے ہو ساؤتھ افریقہ میں، اور انہوں نے ہمیں ایک ایسی چیز کی تھی کہ جو آج میں آپ لوگوں کے سب کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی اگر ساؤتھ افریقہ میں کسی بھی انڈسٹریل لیول پہ کام کرتا ہے تو 30% گورنمنٹ جو ہے اس کو مدد کرے گی لینڈ میں، فائنینس میں اور ایون را مٹیریل میں۔ تو وہاں پر کوئی اتنی خاص باتیں تو ہو نہیں سکی تھی اس دن، لیکن یہ انہوں نے مجھے پریزیڈنٹ زوما کے ساتھ تو ہماری تو کوشش یہ ہے کہ یار آپ بھائیوں کے لیے ایک پلیٹ فارم دے دیں، ایک پلیٹ فارم مل جائے آپ لوگوں کو، ہم سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مل جائے۔ جو بھی شخص چاہے وہ پاکستان میں کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو، کراچی سے ہو، سندھ سے ہو، پنجاب سے ہو، بلوچستان سے ہو، سرحد سے ہو، وہ آ جائے ہمارے پاس، آ کر ہم سے بیٹھ کے بات کرے، تاکہ ہم اگر وہ چاہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور وہ اپنی لوکیشن پہ اس کو 10 آدمی جانتے ہیں، وہ آئے ہمارے ساتھ اس مسئلے میں کام کرے، زینوفوبیا گارنٹی کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ صرف ایک مسئلہ کمیونیکیشن کا ہے، جتنے بھی کیس سامنے آئے ہیں اس میں یہی سامنے چیز آئی ہے زینوفوبیا کے معاملے میں کہ کمیونیکیشن گیپ ہے۔ آپ ہمارے اور ان کے کالوں کے درمیان میں بہت زیادہ کمیونیکیشن گیپ ہے، لیکن یہ ملک کی خاطر تو جان بھی حاضر ہے۔